ٹاپ 10 کے اسپانسر ہے رزاق انٹرپرائزز۔ حج 2027 بکنگ شروع، لمیٹڈ پیکیجز، آج ہی رابطہ کرے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایران نے اسٹریٹ آف ہارموز میں کسی تجارتی یا فوجی جہاز پر میزائل، ڈرون یا کسی بھی قسم کا حملہ کیا تو امریکہ جواب میں ایران کے ایک برج یا پاور پلانٹ کو نشانہ بنائے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہر شپ اٹیک کے بدلے ایک ایرانین انفراسٹرکچر ٹارگٹ تباہ کیا جائے گا۔ ایران نے اس دھمکی پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ نے ایسا قدم اٹھایا تو تہران بھی آنکھ کے بدلے آنکھ کی پالیسی کے تحت جواب دے گا۔ ایران کی اسلامک ریولیوشنری گارڈ کارپس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سخت وارننگ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اگر ایران کے خلاف جنگ جاری رہی تو امریکہ کو 9/11 جیسا سوگ دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ IRGC سے منسوب بیان میں کہا گیا کہ اگر امریکی حملے نہیں رکے تو اس کے نتائج بہت سنگین ہوں گے اور امریکی عوام کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان حملوں اور لفظی جنگ نے پورے مڈل ایسٹ میں تشویش مزید بڑھا دی ہے۔ سعودی عرب کے فارن منسٹر شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ مڈل ایسٹ میں مستقل امن اور استحکام کا واحد راستہ ڈپلومیسی ہے، فوجی قوت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی کے واقعات نے دکھا دیا ہے کہ علاقائی تنازعات صرف مڈل ایسٹ ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کی سیکیورٹی، انرجی مارکیٹس اور معیشت کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ ملکوں کو گفتگو، سیاسی حل اور مشترکہ تعاون کے ذریعے تنازعات کی بنیادی وجاہت دور کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک بھر میں پیپر لیک معاملات کے لیے فاسٹ ٹریک کورٹس قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امتحانی نظام کو نقصان پہنچانے والوں کو سخت اور جلد سزا دلانے کے لیے حکومت ضروری قدم اٹھا رہی ہے۔ PM مودی نے کہا کہ نوجوانوں کا مستقبل حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور پیپر لیک میں ملوث افراد کو بخشا نہیں جائے گا۔ دوسری طرف کانگریس نے PM مودی کے پیپر لیک معاملات کے لیے فاسٹ ٹریک کورٹس بنانے کے اعلان کو ٹو لٹل ٹو لیٹ قرار دیا۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ اسٹوڈنٹس کا بھروسہ بحال کرنے کے لیے صرف عدالتیں بنانا کافی نہیں بلکہ ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی اور سیاسی جواب دہی بھی ضروری ہے۔ سماجوادی پارٹی چیف اکھلیش یادو نے نیٹ پیپر لیک معاملے پر BJP کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یونین ایجوکیشن منسٹر کی جگہ JP نڈا کا پریس کانفرنس کرنا ہی یہ دکھاتا ہے کہ حکومت اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی۔ اکھلیش کا کہنا تھا کہ اسٹوڈنٹس کے احتجاج کے بعد جلد بازی میں پریس کانفرنس کی گئی لیکن اس سے پیپر لیک کا کوئی حل سامنے نہیں آیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ نوجوانوں نے اس پریس کانفرنس کو 0 نمبر دے کر ناکام قرار دیا ہے۔ سینئر سپریم کورٹ ایڈوکیٹ محمود پراچا دلی کے جنتر منتر پر پہنچے اور کہا کہ اگرچہ وہ دیر سے پہنچے ہیں لیکن اب اسٹوڈنٹس کو نشانہ بنانے والے ہر پولیس آفیسر کے خلاف قانونی لڑائی لڑیں گے۔ انہوں نے تمام طبقات سے اپیل کی کہ ایک جٹ ہو کر آواز اٹھائے۔ پولیس کو وارننگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی ہر کارروائی ریکارڈ کی جا رہی ہے اور اگر کسی نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو بھارت کے کانسٹیٹیوشن کے تحت اس کے خلاف قانونی ایکشن لیا جائے گا۔ پراچا نے ایماندار پولیس آفیشل سے بھی اپیل کی کہ وہ ان پولیس ملازمین یا سول ڈریس میں موجود افراد کا ساتھ نہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر قانون کی خلاف ورزی ثابت ہوئی تو ذمہ داروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی کوشش کی جائے گی۔ دلی کے جنتر منتر پر احتجاج کرنے والے طلباء پر پولیس کے تشدد کا معاملہ دلی ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ سماعت کے دوران سینئر ایڈوکیٹ گوپال سنکرا نارائنن نے کہا کہ احتجاج کے دوران پولیس نے طلباء کو لاٹھی چارج، شیلڈز، ٹیئر گیس اور دوسرے شدید فورس کے ذریعے بے رحمی سے نشانہ بنایا۔ کچھ ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے خلاف کیل لگی ہوئی سٹکس اور شاک بیٹنز تک استعمال کیے گئے۔ ایڈوکیٹ گوپال نے عدالت کو بتایا کہ اگر کورٹ نے اس معاملے میں مداخلت نہ کی تو پولیس کو سیاسی سرپرستی کے بل پر کچھ بھی کر گزرنے کا لائسنس مل جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ قانون کی حکمرانی اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے عدالتی مداخلت انتہائی ضروری ہے اور پولیس کی کارروائی کا جواب طے ہونا چاہیے۔ AIMIM پارٹی چیف بیرسٹر اسدالدین اویسی نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آپ نوجوان اسٹوڈنٹس کو بلا کر 2 گھنٹے بٹھا دیتے ہیں، ان سے بات تک نہیں کرتے اور ان کی توہین کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار خود حکومت ہے، اس لیے اپوزیشن پر الزام لگانے کے بجائے اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اسد اویسی نے مزید کہا کہ حکومت اپنی غلطی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں اور صرف اکثریت کے زور پر آواز دبانا چاہتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت یہ نہ سمجھے کہ وہ سب کو خاموش کر دے گی، کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔
तेलंगाना वजीर आला रेवंत रेड्डी ने नीट पेपर लीक मामले पर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी फौरन यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करें। उन्होंने कहा कि अगर प्रधान को नहीं हटाया गया तो फिर मोदी को खुद इस्तीफा देना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस नौजवानों के साथ खड़ी है और सड़कों से लेकर पार्लियामेंट तक उनके हुकूक के लिए लड़ाई जारी रहेगी। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने दिल्ली के जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स के एहतजाज के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मजम्मत करते हुए कहा कि भारत के नौजवानों की आवाज को जोर जबरदस्ती से दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने ऐलान किया कि कल सुबह 10 बजे वो हैदराबाद के इंदिरा पार्क में बीआरएसवी के एहतजाज में शिरकत करेंगे। केटीआर ने कहा कि यह एहतजाज दिल्ली में स्टूडेंट्स और नौजवानों पर हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ यकजहती के लिए है। उन्होंने स्टूडेंट्स, नौजवानों और जमहूरियत पर यकीन रखने वाले तमाम अफराद से अपील की कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू डिसेंट के दिफा के लिए एहतजाज में हिस्सा लें। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। क्या आप भी हज 2027 की सआदत हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं? अब वक्त आ गया है अपने इस मुकद्दस सफर की मंसूबाबंदी करने का। रज़ाक इंटरप्राइजेस की जानिब से हज 2027 बुकिंग का बाकायदा आगाज। हज पैकेजेस के माहिरीन मुकम्मल रहनुमाई और मुशावरत, वीजा, टिकट, रिहाइश और ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन इंतजाम, तजुर्बेकार और काबिल एतमाद टीम की खिदमत, आरामदेह क़याम, हर मरहले पर रहनुमाई और ताउन। आज ही राब्ता कीजिए। हज 2027 के महदूद पैकेजेस के लिए अपनी सीट अभी महफूज करवाएं। रज़ाक इंटरप्राइजेस, ओवरसीज मैन पावर कंसल्टेंट, हज एंड उम्रा स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस शॉप नंबर 169, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग, हैदराबाद।